حدیث شریف کی 8 کتابوں میں یہ واقعات ہے جو بھی آپ سننے والے ہو. وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار اقدس پر مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے. واقعہ 2 مختلف واقعات ہیں یا 2 مختلف شخصیات ہیں. اچھا، ان کے بھی مزار پر حضرت عبد الرحمن بن صخر یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر بھی حاضری کا شرف اس فقیر مسکین شان ناظری سرکار کو نصیب ہوا، الحمدللہ. میرے پیارے سننے والے، بہت ہی قابل تعظیم سامعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی حضرت ابی بن کعب کی ایک مال کی نگرانی پر. غلے کا ڈھیر تھا اس نے، اور کہا دیکھنا کہ کوئی چور آ کر چوری نہ کرے. رات کو کافی دیر جب گزری تو فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا نَعَسْتُ، حال یہ ہوا کہ مجھے تھوڑی سی اونگ سی آئی تو میں نے دیکھا انسانی شکل میں کچھ لڑکا نما کوئی آیا اور بوری بھرنے لگا. میں نے فوراً جا کے اس کو پکڑا اور میں نے کہا تو کیوں چوری کر رہا ہے یہاں سے؟ تجھے پتہ نہیں ہے اس مال پر نگرانی نبی پاک نے میری لگائی ہوئی. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں کیا کروں، میرا کچھ نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو. اچھا میں چوری نہیں کرتا لیکن مجھے چھوڑ دو. میں نے کہا میں تجھے باندھ لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے. اتنا رویا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اگلے دن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب پہلے سے ہی فرماتے ہیں ابی یا حضرت ابو ہریرہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ واقعہ پیش آیا یا الگ الگ واقعات 2 پیش آئے، میں اکٹھے کر کے سنا رہا ہوں. بتاؤ نا رات کو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ عرض کہ حضور اس طرح واقعہ وہ بندہ کا انسانی نما تھا اور میں نے تو حضور کو پکڑ لیا تو لیکن اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیا. فرمایا ابھی غلہ شام تک بھی رہے گا اور رات کو وہ پھر آئے گا، دیکھنا خیال کرنا. اب وہ اگلے دن بڑے چوکس ہو کے بیٹھے، پھر واقعی وہ آ گیا، پھر آپ نے پکڑ لیا. وہ پھر اتنا رویا کہ آپ نے اس کو مجبوراً چھوڑ دیا. پھر تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا کہ آج پھر آئے گا، پھر وہ آیا، آپ نے پھر پکڑا. جب پھر پکڑا تو کہا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں بارگاہ رسالت میں تجھے لے کر ہی جاؤں گا. آپ نے پکڑ کے رسی سے سختی سے اس کو باندھ دیا. جب اس کو سختی سے باندھ دیا اور تڑپتا رہا، روتا رہا، تو اس نے کہا اچھا ایک بات سنو، میں تمہیں ایک علم کی بات بتاتا ہوں، ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں، ایک بڑی قیمتی بات بتاتا ہوں، یہ بات پلے باندھ لو تو پھر مجھے چھوڑ دینا. اس کے بعد کے بدلے میں بڑی قیمتی بات ہوگی. علم کا نام سنا. صحابی رسول نے کہا اچھا چلو پھر مجھے بتاؤ. اس نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ مجھے کھول دو گے. پھر ہاں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے کھول دوں گا. اس نے کہا رات کو نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر میرے جیسے کوئی نہیں آئیں گے جو تمہارے مال کو لوٹیں. کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں جنات میں سے ہوں، شیطان ہوں، اور میں مال تھوڑی چوری کر رہا تھا، میں مال میں سے برکت چوری کر رہا تھا. اگر تم اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ دیتے نہ میں مال چوری کر سکتا اور نہ ہی میں مال کی برکت چوری کر سکتا. چنانچہ علم کی بات میں نے سنی، کہا اب مجھے کھولو، آزاد کرو. چنانچہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا، کھول دیا، وہ چلا گیا. آپ نے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور دم بھی کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بارگاہ رسالت میں صبح ہوئے، مسکرائے. حضور نے فرمایا رات کو تیرا چور پھر تجھ سے بھاگ گیا، پہلے ہی فرما دیا. حضرت ابی بن کعب شرمندگی سے عرض کرتے جی یا رسول اللہ، لیکن اس نے علم کی بات بتائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بتایا؟ ابی بن کعب یا حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے دونوں جہانوں کے پیارے آقا، اے ہم سب کی جانوں کے مالک آقا، ہم سب کے پیارے آقا، حضور غریبوں کے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اس جو چور تھا اس نے مجھے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کر مال پہ دم کر دیتے تو تمہارا کوئی بھی مال ہو، تمہاری کوئی بھی چیز ہو نا، اس میں کبھی چوری نہیں ہوگی، نہ اس کی برکت ضائع ہوگی. تو میں نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جنات میں سے ہوں، میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، وہ خبیث ہے، اس نے ہے تو خبیث، ہے تو گندا، لیکن اس نے بات ٹھیک کہی ہے، بات اس نے برحق کہی ہے. دوستو میں بھی آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آؤ نا، آیت الکرسی کیا چیز ہے؟ قرآن کا ایک حصہ ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا حاذی سلطان الآیات، یہ سلطان الآیات ہے، یہ سید الآیات ہے، پورے قرآن کے آیات کی سردار ہے یہ. لیکن ایک آیت ہے نا
باقی پورا قرآن آپ سوچو ذرا، جب ایک آیت میں اتنی شان ہے تو پورے قرآن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ رات کو اپنے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو، میری بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اور میرے بڑوں اور مجھ سے چھوٹوں، سب کی خدمت میں گزارش ہے، قرآن سے جڑ جاؤ، آیت الکرسی سے جڑ جاؤ، رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ کبھی برا خواب نہیں آئے گا، کبھی کوئی جن نہیں ڈرائے گا، کبھی جن دیو بھوت پریت کا سایہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے کپڑوں پر جو کپڑے سردیوں والے کپڑے سنبھال کے رکھو، گرمیوں کے لیے نا تو رکھنے ہیں، اب اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ اسی طریقے سے گرمیوں والے کپڑے رکھنے ہیں سنبھال کے، تو پھر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو۔ بکسوں پہ، الماریوں پہ، اپنے گھر میں جو بھی محفوظ جگہ ہیں جہاں پر آپ اپنی جمع پونجی رکھتے ہو، زیور رکھتے ہو، اس پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، آپ کی حفاظت ہوتی ہی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔